بے شمار محبتوں کی بہاریں نصیب فرما۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دیکھیں اسلام کے اندر جو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اسلام کے اندر جو بھی پھیل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو بھی عمل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو عمل ہمارے لیے حکم قرار دیے گئے ہیں، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، کوئی نہ کوئی عبادت، ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے اگر مسلمانوں کو روزے کا حکم دیا ہے تو روزے کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی برکتیں یہ ہیں اور حکمتیں یہ ہیں کہ روزہ رکھنے سے اس کا جو تقوی ہے، اس کی پرہیزگاری ہے، وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ روزہ تقوی کو بڑھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں روزے کی ایک اور حکمت بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے بڑے بڑے جو امیر جاتے ہیں ان کو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اسلام نے جتنی بھی عبادت کا حکم دیا ہے، جتنے بھی عمل کا حکم دیا ہے، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ آپ نماز کو لے لیں، اسلام نے اگر نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اور نماز کے بارے میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ نماز بے شک بری عادتوں سے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز اسی لیے نماز کا حکم اس لیے آیا ہے کہ بندہ عبادت کے نماز پڑھے گا تو بے حیائی سے بچے گا، بری عادتوں سے بچے گا، بری باتوں سے بچے گا، اس کی حفاظت ہوگی، اس لیے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اسلام میں دیکھیں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے تو اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم اس لیے آیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے مال کی محبت کو کم کر دیا جائے، ہمارے دلوں کے اندر جو مال کی محبت زیادہ بیٹھ چکی ہے اسے کم کر دیا جائے، اور اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہو۔ اسی طرح قربانی کا معاملہ بھی اسی طرح آپ لے لیں کہ قربانی کرنے کا حکم بھی اسی طرح آیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنے کا ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہو۔ بہرحال اللہ پاک نے اسلام کے اندر، اللہ اور اس کے رسول نے جتنے بھی ہمیں فرمان بتائے ہیں، ہر فرمان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ آپ روزے کی حکمت سماعت کی، آپ نے نماز کی حکمت سماعت کی، آپ نے زکوٰۃ اور آپ نے قربانی کی حکمتیں آپ نے سماعت کی۔ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ نکاح بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور نکاح کے پیچھے بھی نہ جانے کئی مقصد چھپے ہوئے ہیں، اور نکاح کے پیچھے بھی نہ جانے کئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کا مسلمان روزے کا مقصد بھول گیا ہے۔ آج کا مسلمان نہ نماز کا مقصد بھول گیا ہے، نہ ہمیں روزے کا مقصد پتا ہے، نہ روزے کی حکمت پتا ہے، نہ ہمیں نماز کا مقصد پتا ہے، نہ ہمیں نماز کی اہمیت پتا ہے، نہ ہمیں صدقے کی اہمیت پتا ہے، نہ ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت پتا ہے، نہ ہمیں قربانی کی اہمیت پتا ہے، تو پھر ہمیں نکاح کی اہمیت کیسے پتا ہوگی؟ اسلام نے جتنے بھی ہمارے لیے قانون بنائے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیکن آج کا مسلمان روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن روزے کی حکمت نہیں جانی، روزے کا مطلب نہیں جانا۔ اس لیے تو دیکھیں آج کل کے ہمارے نوجوان روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ پورا دن روزے کی حالت میں پھر گیموں کے اندر گیم کھیلنے میں پورا وقت گزارا جاتا ہے، یا تو پھر 3 گھنٹے سنیما گھروں میں چلے جاتے ہیں کہ کم سے کم 3 گھنٹے تو آرام سے کٹ جائیں گے، روزے سے ہیں۔ روزے کا نام یہ نہیں ہے کہ تم پورا دن بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ ہم نے روزے کا مقصد نہیں جانا، روزے کی حکمت نہیں جانی، اس لیے ہم نے روزے کی اہمیت نہیں جانی، اس لیے ہم نے روزہ جو تھا وہ عبادت تھی، ہم نے اسے ایسے ہی پورے دن میں کسی کی غیبت میں، چگلی میں، گیم کھیلنے میں، گالی گلوچ میں ہی گزار دی۔
اسی طرح آپ نماز دیکھ لیں، ایک طرف رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک رہی ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن بری باتیں بھی کر رہے ہیں، آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی بے حیائی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نماز کی اہمیت کو نہیں جانا، ہم نے نماز کے مقصد کو نہیں جانا۔ اس لیے آج نہ ہمارا روزہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، اس لیے ہماری نماز نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا رہی ہے، کیونکہ ہم جسم سے تو یہ ارکان ادا کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل اس عبادت میں جو مصروف ہونا چاہیے، اس طرح ہمارا دل ان عبادتوں کے اندر مصروف نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا کہ آج ہمیں بات نکاح کے حوالے سے کرنی ہے کہ نکاح بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور نکاح کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، نکاح کے پیچھے بھی بہت سارے مقصد ہیں، لیکن افسوس کہ انسان نکاح کا مطلب ہی بھول گیا۔ ہم نے نکاح کا مطلب کیا جانا؟ دو جسموں کی تسکین کا نام نکاح نہیں ہے، دو قبیلوں کے ملن کا نام نکاح نہیں ہے، گھوڑے پہ چڑھنا، بینڈ باجا بنانا، پیسوں کی باری سے کرنا، اس کا نام نکاح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت موقدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، لیکن ہم نے آج کل سنت کو مذاق بنا دیا ہے، سنت کی کوئی ہمارے دلوں کے اندر اہمیت نہیں رہی۔ اس لیے دیکھیں آج جب بھی رشتہ طے ہوتا ہے، مجھ سے پہلے مولانا صاحب نے جو بیان کیا نا کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے آج گاڑیوں کو دیکھا جاتا ہے، بنگلوں کو دیکھا جاتا ہے، پیسوں کو دیکھا جاتا ہے، بینک بیلنس کو دیکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی، فرمایا اے ابو ہریرہ کسی کے ساتھ تم رشتہ طے کرو، کسی کے ساتھ تم دوستی کرو، رشتہ جوڑو تو سب سے پہلے تم اس کی دینداری کو تلاش کرنا۔ دولت بعد میں دیکھی جائے گی، حسن بعد میں دیکھا جائے گا، بینک بیلنس بعد میں دیکھی جائے گی، سب سے پہلے دینداری کو تلاش کرنا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نہ دینداری کو تلاش کی، دینداری تو ویسے ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے۔ اگر دیندار کوئی لڑکا ہو، داڑھی والا ہو، تو آج کل کی ہماری بیٹیاں کہتی ہیں ہمیں داڑھی والے سے نکاح نہیں کرنا، ہمیں داڑھی نہیں پسند۔ ارے داڑھی تو تمہارے نبی کو تھی اور نبی کی سنت ہے، اس کا مطلب کہ ہمیں نبی کی داڑھی تک پسند نہیں ہے۔ اور پھر یہ قوم کہتی ہے کہ ہم کامیاب کب ہوں گے، اور پھر یہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں عروج کب عطا فرمائے گا، پھر یہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بلندیاں کب عطا فرمائے گا۔ افسوس کہ آج پوری امت مسلمہ جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں سب سے زیادہ بدتر حال جس قوم کا کیا جا رہا ہے، جس قوم کو پست حال کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ مسلم امہ کی حالت ہے یہ۔ کیونکہ جو اللہ کے رسول نے دین سکھایا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر آئے تھے، شاید مسلمان وہ مقصد کو بھول گیا ہے۔ نکاح سے پہلے ہمیں تلاش کرنا تھا کہ دینداری تلاش کریں۔ دینداری کو ہم تلاش کرتے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کا مقام کیا ہے، بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو دینداری نہیں ہے، دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں، شادی کے بعد بہت سارے مسئلے مجھے سامنے آتے ہیں، شادی کو چند مہینے گزرتے ہیں، ابھی تک دلہن کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں مٹتی ہے نا، گھروں کے اندر آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر دھوئیں اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ پوچھنے پر معاملہ ایسا سامنے آتا ہے کہ نہ جانے چھوٹی موٹی باتوں پر، کبھی سالن کے اندر نمک زیادہ ہونے پر، کبھی گالی گلوچ کے نام پر، کبھی اونچ نیچ ہونے کے نام پر، کبھی سامنے زبانی کے نام پر، نہ جانے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے گھروں میں آج دھوئیں اٹھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں آج زلزلے آ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، سکون نظر نہیں آ رہا، اطمینان نظر نہیں آ رہا، محبت ہونی چاہیے وہ محبت نظر نہیں آ رہی۔ ہر کوئی دیکھیے آج مسلمان، ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، عیش و آرام ہے، لیکن ہمارے پاس سکون نہیں ہے۔ آج ہر مسلمان آج سکون کی تلاش میں تڑپ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ سکون چاہیے، لیکن جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کو جب اس قوم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہے نا، تب اس قوم کا حال اسی طرح بدتر ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اسلام
اسلام ایک بہت حسین مذہب کا نام ہے، اسلام ایک بہت پیارے مذہب کا نام ہے۔ اسلام نے ہر ایک چھوٹے بڑے کا قانون بتایا ہے، بڑے کو چھوٹے کا قانون بتایا ہے، چھوٹے کو بڑے کا قانون بتایا ہے۔ بڑے کو حکم ہے کہ چھوٹے پہ شفقت کرے، چھوٹے پہ حکم ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرے۔ اللہ پاک نے اسلام جو مذہب، مکمل اسلام جو بنایا ہے، وہ اس طرح حسین و مذہب ہے کہ ہر مذہب کے اندر کوئی جواب ہو نہ ہو، لیکن ہمارے اسلام میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں ہر سوال کا موجود ہے، لیکن کوئی جاننے کی کوشش تو کرے، کوئی پڑھنے کی کوشش تو کرے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق بتائے، بیویوں کے حقوق بتائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے۔ شوہر کے حقوق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم میں فنسی ہو جائے، شوہر کے جسم میں فنسی ہو جائے، پھوڑا ہو جائے اور اس میں سے پیپ نکلے، پیپ، سمجھتے ہیں نا میری بات کو؟ اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوہر کے مقام کو سمجھایا، شوہر کے درجات کو سمجھایا اور شوہر کی اہمیت بتاتے ہوئے شوہر کے حقوق بتائے کہ اگر کسی شوہر کے جسم سے پیپ نکلے اور عورت اپنے شوہر کے جسم سے نکلنے والی پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، تب بھی اپنے شوہر کا وہ حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جہاں شوہر کے جسم سے نکلنے والی پیپ کو زبان سے چاٹ کر صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور فرمایا گیا ہو کہ پھر بھی اپنے شوہر کا وہ حق ادا نہیں کر سکتی ہے، اور آج کل معاملہ دیکھیں، آج کل تو پیپ پینا تو دور کی بات ہے، اگر بیمار بھی ہو جاتا ہے نا، کوئی خدمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہے، خدمت کرنے کے لیے نہ جانے نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں، دور الگ سے اس کا کمرہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے کتنا حسین طریقے سے ہمیں اسلام سمجھایا، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، حدیث اٹھا کے پڑھیں، غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک اونٹ پاگل ہو گیا، ایک اونٹ پاگل ہو گیا، اور صحابہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ حضور نے کہا کہ وہ کس طرف گیا ہے؟ صحابہ نے ایک گلی کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے رسول اپنے حجرے سے باہر نکلے، وہ گلی کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ اچانک کیا دیکھا کہ وہ پاگل اونٹ آ رہا تھا، لوگوں کو تکلیفیں دے رہا تھا، لوگوں کو ایذا پہنچا رہا تھا، کسی کو زخمی کر رہا تھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سامنے جا رہے ہیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ راستے سے ہٹ جائیں، کہیں وہ پاگل اونٹ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ کو کہیں ایذا نہ پہنچا دے۔ اللہ کے رسول پھر بھی آگے بڑھے، پورا مدینہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل اونٹ جب قریب آیا نا، میرے محبوب کی نگاہ پڑی تو کیا ہوتا ہے، پاگل اونٹ بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سر جھکا دیتا ہے۔ سارا مدینہ دیکھ رہا ہے، ساری مدینے کی پبلک دیکھ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا اے مدینے والو، جس طرح اس پاگل اونٹ نے آج مجھے سجدہ کیا ہے، اگر خدا کے بعد کوئی سجدے کے لائق ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، خدا کے بعد کسی کو سجدے کا حکم نہیں ہے، کسی کو حکم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا سمجھانے کے طور پر کہ اگر حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ شوہر کے سامنے بد زبانی کی جا رہی ہے، شوہروں کے سامنے بد زبانی کی جا رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے۔ شوہر اگر ایک اونچی آواز میں بات کرتا ہے نا تو اس کے عوض میں بیوی تو دو تین اور باتیں بھی سنا دیا کرتی ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے پاس دین نہیں، نبی کی تعلیم نہیں۔ اگر نبی کی تعلیم ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا کہ شوہر کا مقام کیا ہے، اگر دین کی تعلیم ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا کہ عورتوں کا مقام کیا ہے۔ عورتوں کے مقام کے حوالے سے اللہ کے رسول کی آپ زندگی اٹھا کے پڑھیں، ساری دنیا کا
ساری دنیا جس کے صدقے میں بنی، اس مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا آپ ٹٹولیں، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی ازدواجی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ ان کی سیرت اٹھا کر پڑھیں۔ قسم خدا کی، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین بنائی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے چاند سورج ستارے آسمان بنائے، جس کے صدقے میں درندے پرندے چہاڑ پودے یہ ساری کائنات کا نظام پیدا ہوا، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے پڑھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے کہ جب تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت ماں عائشہ بیمار ہوتی تھی تو حضور خود اپنے گھر میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، خود اپنے گھر کے اندر حضور جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ تاریخ اٹھا کے پڑھیں آپ، حضور باہر سے گھڑے میں پانی بھر کے لایا کرتے تھے۔ حضور کی آپ حدیث، حضور کی ہم نے بہت ساری کرامتیں معجزات سنے، لیکن کبھی حضور کی ازدواجی زندگی نہیں پڑھی ہم نے۔ اگر آج ان کاموں کو کیا جائے تو آج ان کاموں کو عیبوں کی نظر سے دیکھا جائے گا، بیوی کا گولا مانا جائے گا، لیکن یہ پیار محبت کی باتیں ہیں۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ اسلام جو محبت سکھاتا ہے وہ کسی مذہب نے اسلام کی جیسی محبت نہیں سکھائی ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر سے تشریف لائے۔ باہر سے تشریف لائے تو کیا ہوا کہ حضرت ماں عائشہ ایک پیالے میں پانی پی رہی تھی، پانی پی رہی تھی۔ میرے حضور نے دیکھا کہ ماں عائشہ پانی پی رہی تو فرمایا عائشہ اس پیالے میں تھوڑا پانی میرے لیے بچانا، عائشہ اس پیالے کے اندر تھوڑا پانی میرے لیے بچانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جن کے جھوٹے کے اندر جن کی لعاب کی شان یہ ہے کہ میرے نبی اگر جابر کے آدھا کلو جوں کے اندر اگر لعاب ڈال دے تو ہزاروں صحابہ سے کم خیر ہو جائے۔ یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جن کی لعاب اگر کھارے کنویں کے اندر ڈال دی جائے تو کھارا کنواں میٹھا ہو جائے۔ یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں کہ جن کی لعاب اگر حضرت علی کی دخت ہوئی آنکھ پہ لگ جائے تو آنکھ کو شفا مل جائے۔ میرے نبی کے لعاب کی یہ شان ہے۔ وہ نبی خود کہہ رہے ہیں عائشہ پیالے کے اندر پانی تھوڑا بچانا، اور جب پانی بچایا تو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ نے کناری کو دیکھا اور جہاں پر ماں عائشہ کے لب کے نشان موجود تھے حضور نے وہاں پر اپنے لب لگا کر وہ جھوٹا پانی سماعت فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں اگر یہ سنتیں اگر گھر میں ادا ہونے لگے تو پھر گھر بھی ایک تمہیں جنت کا نمونہ نظر آئے گا۔ لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، شوہر کا مقام کیا ہے۔ ہم نے کبھی دینداری کو دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے رشتہ ہی طے کیا ہے پیسوں کی بنیاد پر، ہم نے رشتہ طے ہی کیا ہے بنگلوں کی بنیاد پر، ہم نے رشتہ دینداری کی بنیاد پہ کیا ہی نہیں ہے۔ دینداری کی بنیاد پہ کیا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ دین کیا ہے، محبت کا مقام کیا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہماری شوہر جو ہیں غریب شوہر بیچارے بہت ساری فریادیں لے کر آتے ہیں، اکثر میں ان کی فریادیں سنتا رہتا ہوں۔ کہتے ہیں پیر صاحب حالت یہ ہے کہ مزدوری سے گھر چلتا ہے اور پورا دن کمائی ہوتی ہے تو اس میں کچھ بچ نہیں پاتا ہے، بڑی مشکل سے ایک مہینے کا راشن اکٹھا ہوتا ہے۔ ان میں بیویاں اپنی بڑی بڑی خواہش کو ظاہر کرتی ہیں، بڑی بڑی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ ہوتا ہے غریب میں کوئی امیر زیادہ رہتا ہو، بہت بڑا کروڑ پتی بات کا بیٹا ہو، سرفیرہ رہتا ہو، اس نے اپنی بیوی کو 9 لاکھ کا ہار دلا دیا ہو۔ اس نے جب سنا کہ پڑوسی کی بیوی کو اس کے شوہر نے ہار دلایا تو اس کا پتی تو بیچارہ غریب تھا، اس کا شوہر تو غریب تھا، شام کو گھر آیا گلا دبوچا، تیرے گھر میں آنے کے بعد مجھے تو کچھ نہیں ملا، پوری زندگی یہی پھٹے پرانے لباس ملے، اس نے تو 9 لاکھ کا ہار دلایا، مجھے بھی چاہیے۔ ایسی نوبتیں سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی آمدنی سے زیادہ اپنے شوہر پر خواہش ظاہر کرے ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن عورتیں اگر خواہش ظاہر کریں
اور اگر اللہ پاک نے اتنی دولت دی ہے نا کہ تم 100 عورتوں کی خواہش کو پورا کر سکتے ہو تو یقیناً تم پہلے عورتوں کی خواہش کو پورا کرنا. ہاں بالکل، کیونکہ عورتوں کی خواہش پورا کرنے میں ملتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہم نے کبھی محبت دیکھی ہی نہیں ہے. تقریباً آج سے 4000 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں. کتنے سال؟ 4000 سال پہلے کی. اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 1450 سال ہوئے. میرے نبی کے پہلے کے زمانے کی بات. 4000 سال پہلے ایک میاں بی بی، ایک کپل جنگل کے راستے سے سفر کر رہے تھے. بیوی پیٹ سے تھی، حاملہ تھی. رات کا سفر تھا، رات کی تنہائی تھی، رات کی تنہائی تھی، رات کا سفر تھا، ٹھنڈ کی رات تھی. راستے میں بیوی نے کہا شوہر اگر آگ کا بندوبست ہو جائے تو یہ رات ہم بڑی آسانی سے گزار سکتے ہیں. رات میں اگر آگ مل جائے نا تو ہم آسانی سے یہ رات گزار سکتے ہیں. آج کل کا ترقی یافتہ دور کے اندر بھی جنگل میں آگ ملنا بڑی مشکل ہے. آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی آپ جنگل میں چلے جائیں آپ کو آگ ملنا بڑی مشکل ہے. آپ اندازہ لگائیں 4000 سال پہلے کا جنگل کیسا ہوگا. اور اس وقت بیوی نے خواہش کی کہ آگ چاہیے. شوہر نے یہ نہیں کہا کہ بیوی آدھی رات کو میں تیرے لیے آگ کہاں سے لے کر آؤں. کہا ٹھیک ہے بیوی آپ انتظار کریں، میں آگ کی تلاش میں نکلتا ہوں. اور وہ بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ بندہ آگ کی تلاش میں نکلا. دور دراز نظر دیکھی تو ایک چراغ نظر آیا. جب چراغ کے قریب پہنچے تو چراغ دور نظر آیا، اور پھر چراغ کے قریب پہنچے تو پھر وہ چراغ دور نظر آیا. حیرت ہے، تھکتے تھکتے چلے جا رہے ہیں، چلے ہی جا رہے ہیں، چراغ دور چلا جا رہا ہے. ایک مقام پہ پہنچے جہاں پورا درخت تھا، پورا پیڑ تھا جو چراغ کی طرح روشن تھا. اور اس پیڑ سے اور درخت سے آواز آ رہی تھی اے آنے والے بندے میں تیرا رب ہوں. یعنی درخت رب نہیں تھا، اللہ تبارک تعالیٰ وہ پیڑ کے ذریعے اپنے بندے سے خطاب کر رہا تھا. اس بندے نے کہا، اس شوہر نے کہا مولا بیوی پیٹ سے ہے، حاملہ ہے، ٹھنڈ کی رات ہے، اس لیے بیوی نے آگ کی خواہش کی ہے تو میں بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا ہوں. تو اس غیب سے آواز آئی، مالک نے کہا اے میرے بندے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے نکلا ہے، اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے، میری بندی کی خواہش پوری کرنے کے لیے نکلا ہے. لے یہ آگ بھی لے جا اور یہ نبوت بھی لے جا. یہ آگ بھی لے جا اور یہ نبوت بھی لے جا. جب گئے تھے نا تو عام شوہر تھے، جب گئے تھے تو ایک بیوی کے شوہر تھے. واپس پلٹے اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور وہی نبی آگے چل کے اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنتے ہیں. آپ موسیٰ کلیم اللہ کی تاریخ پڑھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی. گئے تھے بیوی کی خواہش پوری کرنے میں، اللہ نے نبوت سے نواز دیا. تو ابھی یہ حال ہے کہ اگر اللہ پاک نے تمہیں اتنی دولت دی ہے، اگر اتنی تمہارے پاس دولت ہے کہ بیوی کی خواہش پوری کر سکتے ہو تو ضرور خواہش کریں. اب نبوت تو نہیں لیکن اللہ کی رحمتیں ضرور ملے گی. لیکن بیویوں کو بھی نصیحت ہے کہ اتنی ہی خواہش ظاہر کرے کہ جتنی شوہر کی حیثیت ہو، جتنی شوہر کی آمدنی ہو. آمدنی سے زیادہ اگر شوہر پہ پریشر ڈالا تو پھر ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں. ہم نے کبھی دینداری دیکھی نہیں ہے، دینداری کو سمجھائی نہیں ہے. وہ پہلے کے دور سے کیا خوب دور تھا کہ دینداری کو تلاشا جاتا تھا. آپ دیکھیں جب نکاح کا پیغام لے کر بھی جایا کرتے تھے نا تو اس وقت بھی دینداری کو کس طرح دیکھا جاتا تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ امام حسن بصری اپنی نکاح کا پیغام لے کر حضرت رابعہ بصری کے پاس پہنچے. کون؟ امام حسن بصری. کس کے یہاں پہنچے؟ رابعہ بصری. آپ جانتے ہیں یہ رابعہ کون ہے؟ رابعہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اسلام کی وہ بیٹی کا نام ہے رابعہ، اسلام کی وہ شہزادی کا نام ہے بیٹیاں. قسم خدا کی جب تک ہماری بیٹیاں پردے میں تھی، پاک دامن تھی نا، تب تک ہماری بیٹیوں کی شانیں یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے استقبال کے لیے رب کا گھر کعبہ خود دوڑ پڑتا ہو.
یہ رابعہ کون ہے کہ ایک ایک قدم پہ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم حج بیت اللہ پہنچے، جب پہلی نظر کعبے پہ پڑی تو کعبہ نظر آیا لیکن روئے کعبہ نظر نہیں آیا۔ عرض کی مولا میں تیرے گھر کے دیدار کے لیے آیا، تیرا گھر نظر نہیں آ رہا۔ غیب سے آواز آئی ہے ابراہیم میرا کعبہ میری رابعہ کے استقبال کے لیے گیا۔ وہ رابعہ کہ جس کے استقبال کے لیے اللہ کا گھر کعبہ آتا ہو، وہ رابعہ ایک مرتبہ جلال میں جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ تھا ایک ہاتھ میں پانی تھا، ایک ہاتھ میں آگ تھی ایک ہاتھ میں پانی تھا، جلال میں کہیں جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا ماں اتنا جلال میں کہاں جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا آگ اس لیے اٹھائیے کہ جنت کو جلا دوں۔ آپ نے فرمایا آگ اس لیے اٹھائیے جنت کو جلا دوں تاکہ جنت کی طلب میں کوئی عبادت نہ کرے، اور پانی اس لیے اٹھایا ہے کہ دوزخ کو بجھا دوں تاکہ دوزخ کے ڈر سے کوئی عبادت نہ کرے۔ جو بھی سجدہ ہو یار کے لیے ہو، جو سجدہ ہو یار کے لیے ہو۔ وہ رابعہ بصری کی بارگاہ میں امام حسن بصری آئے، اے رابعہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، رابعہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ نے کہا حسن میرے 3 سوالات ہیں، میرے 3 سوالات ہیں، اگر تینوں کے جواب تم نے دے دیے میں خوشی خوشی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کی بیٹی ہوتی تو کیا سوال ہوتا؟ آج ہماری بیٹیاں ہوتی تو کیا سوال ہوتا؟ تیرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے؟ تیرے پاس گاڑی کون سی ہے؟ تیرے پاس فون کون سا ہے؟ تیرے پاس کاروبار کون سا ہے؟ تو کتنا روز کا اڑاتا ہے؟ کتنا کماتا ہے؟ نہ جانے یہی باتیں ہوتی۔ لیکن قربان جائیں اسلام کی اس شہزادی پر، عظیم اسلام کی شہزادی رابعہ بصری نے کہا حسن میرے 3 سوالات، جس کے لیے اللہ کا گھر دوڑ پڑتا ہے اس کے سوال تو سنیے آپ۔ رابعہ بصری نے کہا کہ اے حسن میرا پہلا سوال ہے، بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حسن بتاؤ میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں جاؤں گی؟ حسن میرا دوسرا سوال کہ بروز قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اے حسن بتاؤ کہ میرے اعمال میرے کون سے ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ اور حسن میرا تیسرا سوال کہ جب پل صراط کی راستے سے گزرنا ہوگا تو بتاؤ کہ رابعہ گزر سکے گی یا کٹ کے گر جائے گی؟ آج کل ہمارے نعت خواں بڑی آسانی سے کہتے ہیں نا، میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر ہو غوث پیا ادھر غریب نواز۔ بڑی آسانی سے ہم منقبت کے اندر یہ اشعار پڑھتے ہیں۔ وہ نعت خواں روزانہ اٹھ کر حضور کی سنتوں کو اتار کر گٹروں میں پھینکتے ہیں، اور وہ یہ منقبتیں پڑھنے لگے ہیں آج کل۔ وہ منقبتیں پڑھتے ہیں کہ ہم پل صراط سے گزرے۔ یہ پل صراط کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ پل صراط کو کیا سمجھائے؟ جب یہ وحی نازل ہوئی نا، وحی نازل اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اے محبوب تیری امت کو پل صراط کے راستے سے گزرنا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کو معلوم پڑا کہ میری گنہگار امت کو پل صراط کے راستے سے گزرنا ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنا حجرہ چھوڑا، ماں عائشہ کا گھر چھوڑا، سیدہ فاطمہ کا گھر چھوڑا، یہاں تک کہ مسجد نبی کو چھوڑا اور مدینے کے باہر چلے گئے۔ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہیں نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ حیران پریشان ہیں، ایک دن پورا مکمل ہونے کے باوجود حضور نہیں ملے۔ دوسرا دن تلاش کیا، حضور نہیں ملے۔ تیسرے دن تک حضور کو تلاشا گیا۔ 3 دن ہونے کے باوجود سارے صحابہ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ آخر حضور کہاں چلے گئے؟ آخر حضور ہم سے کیا ناراض ہوا کہ حضور مدینے میں کہیں نظر نہیں آ رہے؟ آپ جنگل کی طرف روانہ ہوئے، حضرت سلمان فارسی اور حضرت اور صحابی رسول تھے۔ آپ جنگل میں ایک چراوے کو دیکھتے ہیں، آپ نے اس چراوے سے پوچھا کہ چراوے بتا کہ تو نے ہمارے نبی کو دیکھا تھا؟ تو اس چراوے نے کہا میں نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا۔ تو وہ حضرت سلمان فارسی نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا کہ ہمارے نبی ایسے ہیں کہ جب بولتے ہیں تو منہ سے نور جھڑتا ہے، منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ ہمارے نبی جس گلی سے گزرتے ہیں خوشبو مہک جایا کرتی ہے۔ ہماری نبی کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، ہماری نبی کی نظروں میں اتنی حیا ہے۔ یہ سارا
खूबियां जब नबी की सुनाई तो उस वक्त उस चरावे ने कहा कि मैंने किसी नबी को तो नहीं देखा, लेकिन आज तीसरा दिन हुआ है, इस गार के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी के बिलखने की आवाज आ रही है, और बड़ा दर्द भरा और बड़ी आहें भर भर के कोई रो रहा है, और उसके रोने के अंदर इतना दर्द है कि आज तीसरा दिन हो गया, मेरी बकरियों ने खाना नहीं खाया, मेरी बकरियों ने पानी नहीं पिया, बस वो उसका रोना सुनती रहती है और खुद भी गार की तरफ देखती रहती है, रोती रहती है। जब ये सहाबा ने सुना ना तो अर्ज की कि यही हाल में रोने वाले मुस्तफा के अलावा कोई नहीं हो सकते। सारे सहाबा जब उस गार में पहुंचे तो नुकीले पत्थरों पर मेरे नबी का सर है। दुनिया का कोई भी बंदा हो ना, जब सजदे में जाता है ना तो अल्लाह के करीब होता है। इंसान सजदे में ही अल्लाह के करीब होता है। सबसे ज्यादा अगर बंदा रब के करीब होता है तो वो हालत सजदा के अंदर। और सजदे के अंदर कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। वो नुकीले पत्थरों पर 3 दिन से भूखे और प्यासे मुस्तफा का सर है और जुबान पे अल्फाज जारी है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कसम खुदा की आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक और ईसा अलैहिस्सलाम की क़यामत तक आने वाली जितनी इंसानी मखलूक है ना, सबके सजदों को अगर एक पलड़े में डाल दिया जाए ना और मेरे मुस्तफ़ा के तन्हा वो एक सजदे को एक पलड़े में रखा जाए ना, मेरे नबी के वो एक सजदे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। एक सजदे का नबी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। किस अंदाज से मेरे नबी ने सजदा किया, किस अंदाज से मेरे नबी रोए, सारों कतार रोए। सारे सहाबा ने कहा या रसूल आप आगे घर चले, किसी के कहने पर नहीं आए। आखिरकार सैयदा फातिमा को लाया जाता है। सैयदा फातिमा ने कहा बाबा आप उठें, आप रोए नहीं, आपकी गुनहगार उम्मत के लिए मैं खुद दुआ करती हूँ। और मैं आपने कैसी दुआ की मालूम है आपको? सैयदा फातिमा का एहसान है हम उम्मतों पर। क्या एहसान है? देखें आजकल की बेटियों की शान ये है, आजकल की बेटियों का हालत ये है कि जब भी निकाह होता है ना, महर हर बेटी का हक होता है ना, महर हर बेटी का हक होता है। और उस वक्त ये 3000 4000 वाली बात नहीं है, जो बेटी मांगे ना महर में वो अदा करनी होती है। यहाँ में तो हमने तो कभी महर का मतलब ही नहीं जाना एक महर क्या होती है। जिस औरत के साथ निकाह होती है वो औरत खुद अपनी जुबान से उसका हक है कि वो मांग सके कि महर क्या चाहिए। सैयदा फातिमा की जब निकाह हुई ना हजरत अली के साथ, तो उस वक्त सैयदा कायनात रो रही थी। अल्लाह के रसूल हुजरे में आए, अर्ज की बेटा फातिमा क्यों रो रही है? रोने की वजह, ऐ फातिमा क्या तुझे अली पसंद नहीं है? वहाँ फातिमा ने कहा नहीं या रसूलल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटा फातिमा बता क्या बात है? सैयदा फातिमा ने अर्ज की या रसूलल्लाह बाबा जान, सब औरतें अपनी महर में कोई ना कोई मांगते हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे महर में मिल जाए। मैं चाहती हूं कि महर मेरी मर्जी के मुताबिक अदा हो। फरमाया बेटा क्या चाहिए? अली तो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। कहा या रसूलल्लाह मुझे आपसे ये वादा चाहिए और यही मेरा महर होगा कि बरोज़े क़यामत के दिन आपकी उम्मत की मग़फ़िरत चाहिए। सैयदा फातिमा ने अपनी महर में उम्मत की मग़फ़िरत मांगी। आप अंदाजा तो लगाएं, अजीम उस बेटी पे हमारे माँ बाप कुर्बान। मांगना था सब कुछ मांग सकती थी, लेकिन उम्मत की मग़फ़िरत मांगी, उम्मत की भलाई मांगी, उम्मत के लिए आसानियां मांगी। और उस उम्मत के लिए जो आज उम्मत नबी के नाम को मजाक बना के बैठी हुई है, वो उम्मत आज नबी की सुन्नतों की धजियां उड़ा रही है। वो उम्मत आज नबी के नाम पर न जाने, आज हमारे नाम देखिए, हमारे नाम अब्दुल्ला, हमारे नाम मोहम्मद, हमारे नाम, ये नाम है हमारे, काम क्या है? मुसलमान तो शराब का कारोबार मुसलमान कर रहा है, जुए की बाजार को आबाद करने वाला मुसलमान, जिना के अड्डों की तरफ जाने वाला मुसलमान, बदकारियां करने वाला मुसलमान। ये सारी बुराइयां आज हमारी समाज के अंदर फैली हुई है और आज मुसलमान सोच रहा है कि मुसलमानों को कामयाबी कब मिलेगी।
مسلمانوں کے حالات کب بدلیں گے؟ اگر حالات بدلنے ہیں نا تو پہلے یہ تصور کرے اور یہ سوچے کہ ہم کب بدلیں گے. ہم بدلیں تو ہمارے حالات بدلیں گے. یہ ہمارا حال تھا. ہمارا حال دیکھو آپ. آج پورے دن کے اندر ہم بد نظری بے حیائی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ہندوستان کی تاریخ پڑھیں, جب غیر مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں کہ جب غیر مسلمان اپنے کاروبار کے لیے جب جایا کرتے تھے تو اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو مسلمانوں کے گھر میں ٹھہرا کے جایا کرتے تھے. تاریخ اٹھا کے پڑھیں, اسلام کی تاریخ ہے, مسلمانوں کی تاریخ, کہ غیر مسلمان جب باہر جایا کرتے تھے تو اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہوؤں کو مسلمانوں کے گھر میں رکھ کر جاتے تھے. کہتے تھے یہاں پر ہماری بیٹیاں محفوظ ہوگی. لیکن آج اگر مسلمانوں کا گھر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے گھروں کے اندر دیوروں سے بھابیاں محفوظ نہیں رہی. یہ صورتحال ہمارا ہے. سسور سے بہو محفوظ نہیں رہی. یہ صورتحال ہے. ایسے ایسے معاملے ہماری نظر کے سامنے آتے ہیں نا, ایسے ایسے رازوں کی باتیں ہمارے پاس لوگ لے کر آتے ہیں, دل ٹوٹ جاتا ہے, بکھر کر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے. یا اللہ, یہ مسلمانوں کے گھروں کے حالات ہو گئے. ورنہ مسلمانوں کے حالات تو یہ تھے, مسلمانوں کے حالات تو یہ تھے کہ غیر اتنا بھروسہ کیا کرتے تھے. غیر کو بھی معلوم تھا کہ مسلمان کی نظر پاک ہوا کرتی تھی. نظر پاک کرنا ہی مسلمانوں کا نام تھا. نگاہیں نیچی کرنا, نگاہوں میں حیا لانا, یہی تو مسلمانوں کی پہچان تھی. لیکن آج ہماری پہچان دیکھیں آپ, ہم بدتر سے بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم نے کبھی رسول اللہ کے دین کو نہیں سمجھا, ہم نے کبھی رسول اللہ کے دین کو نہیں جانا. قسم خدا کی ہماری بیٹیوں کی بھی یہ شانیں ہوا کرتی تھی. اب تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ ایک نوجوان کی نظر ایک بیٹی پہ پڑتی ہے, ایک حسن نام کا نوجوان. جب بیٹی پہ نظر پڑی تو اس بیٹی نے کہا کہ نوجوان تو کب سے دیکھ رہا ہے. وہ اسلام کی بیٹی تھی, اسلام کی شہزادی تھی, اس کے پاس رسول اللہ کا دین موجود تھا. دین, اس کے سینے میں قرآن کی محبت موجود تھی, پردے کے اندر تھی. کہا کہ اے نوجوان کب سے دیکھ رہا ہے, آخر کیا پسند آ گیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی, تیری یہ خوبصورت دو آنکھیں مجھے پسند آ گئی. تو اسلام کی وہ شہزادی نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا اے نوجوان تھوڑی دیر ٹھہر جا, شاید تیرا مطلوب پورا ہو جائے, شاید تیرا مطلب پورا ہو جائے, تھوڑی دیر ٹھہر جا. وہ حسن نام کا نوجوان کہتا ہے کہ میں ٹھہر گیا, میں انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. میں باہر کھڑا تھا کہ ابھی کوئی میری محبت کا پیغام آئے گا, ابھی میرے لیے کوئی محبت کا پروانہ آئے گا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ ایک تست لے کر آئی, اس کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا. جب میرے سامنے پیش کیا تو حسن کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی, میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, کیونکہ اس تست کے اندر اس لڑکی کی دو آنکھیں موجود تھی اور اس میں کاغذ کا ٹکڑا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں وہ آنکھیں رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کے سبب ایک مومن فتنے میں آ جائے. ہماری اسلام کی بیٹیوں کی یہ فکر تھی, ہماری بیٹیوں کی یہ سوچ تھی, یہ فکر تھی کہ ان پر کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھتا تو اپنی آنکھیں نکال کر دے دیتی تھی. لیکن صورتحال دیکھیں ہمارا آج اسلام سے کوسوں دور نظر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم اسلام سے دور نظر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور رابعہ بصری نے کہا حسن میرے 3 سوالات, بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی, بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی. حسن بصری کون ہے؟ یہ حسن بصری کون ہے جانتے ہیں آپ؟ مولا علی کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں آپ, مولا علی کے ڈائریکٹ خلیفہ یہ حسن بصری. آپ فرماتے ہیں رابعہ تو اپنی بات کرتی ہے, حسن کو تو اپنی بات کا علم نہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائے. دوسرا سوال پوچھا, حسن بتاؤ بروز قیامت کے دن نامۂ اعمال کس ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ حسن کہتے ہیں کہ اس بات کا تو مجھے بھی فکر ہے اے رابعہ کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. تیسرا سوال رابعہ نے کہا اے حسن بتاؤ کہ میں جب پل صراط سے گزروں گی تو گزر سکوں گی یا کٹ کر گر جاؤں گی. جب یہ بات سنی نا تو حضرت حسن بصری اتنے روئے کہ بے ہوش گر گئے. ہوش میں لائے تو پوچھا اے رابعہ روزانہ رات کو یہی سوال مجھے سونے نہیں دیتا,
اور مجھے روزانہ یہی تڑپ ہوتی ہے، یہی فکر رہتی ہے کہ جب حسن کا پل صراط سے گزر ہوگا تو حسن کس طرح گناہوں کو لے کر پل صراط کے راستے پہ گزرے گا۔ اللہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام اگر محفل میں لے لیے جائیں نا تقدیر سنور جائے۔ یہ وہ عظیم ہستیوں کے نام ہیں کہ ہماری محفل میں جب ان کا ذکر کیا جائے تو ہماری محفل کی کامیابی کی علامتیں ہیں۔ ان لوگوں کی عقیدے ہیں، ان لوگوں کی فکر ہے، خوف خدا کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کہ مسلمان کو تو رب کا کوئی خوف ہی نہیں رہا۔ آج کل کا مسلمان ہم سنیوں پر سب سے بڑا جو شیطان کا وار ہے نا، سب سے بڑا شیطان کا وار یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یہی سمجھتے بیٹھے ہیں کہ ہم سنی ہیں، مسلمان ہیں، جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ جنت کوئی کرانے کی دکان نہیں ہے، جنت کوئی بازار میں بکنے والی چیز کا نام نہیں ہے کہ جا کر خرید لوگے اور جنتی ہو جاؤ گے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ قسم خدا کی میں تمہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کر رہا ہوں۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، امید رکھیں لیکن ساتھ میں ڈر بھی اتنا رکھیں۔ حضرت عمر فاروق یا حضرت ابوبکر صدیق کو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کا آپ بتائیں کہ اگر ساری جنت اور دوزخ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر یا حضرت عمر دونوں میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اگر اللہ پاک ساری دنیا کو جنت میں ڈال دے اور ایک بندے کو جہنم میں ڈال دے تو فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بد نصیب وہ میں تو نہیں ہوں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے اور ایک بندے کو جنت میں ڈال دے تو تمنا کرتا ہوں کہ وہ خوش نصیب بندہ میں ہوں۔ تمنا اتنی رکھنی ہے، امید اتنی رکھنی ہے، لیکن ڈر بھی اتنا رکھنا ہے۔ ہم ڈر بھول گئے، بس ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہمارے باپ کی وراثت میں ہم نے ملنے والی ہے۔ نہیں دوستو، جنت کوئی کرانے کی دکان نہیں، بازار میں بکنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے۔ بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ سونا پڑتا ہے تب جنت ملتی ہے، صہیب کو سولی پہ چڑھنا پڑتا ہے تب جنت ملتی ہے، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں تب جنت ملتی ہے، اور نہ محمد قربان ہوتے ہیں تب جنت ملتی ہے، حضرت علی اکبر کو زبانی لٹانی پڑتی ہے تب جنت ملتی ہے، حضرت علی اصغر کو بچپن قربان کرنا پڑتا ہے تب جنت ملتی ہے، حضرت عباس کو بازو کٹانے پڑتے ہیں تب جنت ملتی ہے، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں تب جنت ملتی ہے، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے تب جنت ملتی ہے، زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہے تب جنت ملتی ہے، سکینہ کو پیاسا رکھا جاتا ہے تب جنت ملتی ہے، میرے حسین کو سجدے میں سر کٹانا پڑتا ہے تب جنتی ملتے ہیں، اور ہم یہ گفتگو کر کے اور جھوٹے دعوے پا کے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا تصور کرتے ہیں آپ کہ ہم یہ جھوٹے دعوے کر کے جنت میں چلے جائیں گے؟ اور ہمارے نعرے کیسے ہیں؟ آج ہماری محفلوں کے نعرے لگتے ہیں نا، نعرے لگاتے ہیں ہمارے مسلمان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیا نعرہ لگتا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے، بتائیں ذرا، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے؟ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے؟ غلامی رسول میں روزہ بھی قبول ہے؟ غلامی رسول کے اندر سچ بولنا بھی قبول ہے؟ غلامی رسول کے اندر حرام چیزوں سے بچنا بھی قبول ہے؟ نہیں، غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ یہ جھوٹے دعوے تمہیں کوئی کامیابی نہیں دے سکتے ہیں، یہ جھوٹے دعوے اپنے پاس ہی رکھیں، یہ جھوٹے دعوے نہ تمہیں کامیاب کر سکتے ہیں، نہ اس قوم کو انقلاب لا سکتے ہیں۔ یہ جھوٹے دعوے کچھ کام نہیں آنے والے ہیں دوستو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ یقیناً کامیابی عطا فرمائے، یقیناً کامیابی عطا فرمائے نا، تو پھر سچے پکے عاصی کے رسول بن جاؤ، سچے پکے عاصی کے رسول بن جاؤ۔ قسم خدا کی جب تک ہم حق پر تھے نا، اللہ پاک نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ جب پر ہم حق پر تھے تو اللہ پاک نے ہمیں بلندیاں عطا فرمائی، ہمیں بادشاہیت عطا فرمائی۔ آج مغل سلطنت کی آپ ہسٹری پڑھیں، آپ مغل سلطنت کی ہسٹری پڑھیں، آپ اورنگزیب کی ہسٹری پڑھیں۔ یہ اورنگزیب کون ہے؟ وقت کے وہ عظیم بادشاہ ہیں جس نے 50 سال یا اس سے 52 سال ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کی تھی۔ اب تاریخ اٹھا کے پڑھیں آپ کی ہسٹری کے اندر، کس طرح آپ نے حکومت کی۔
آپ نے الگ الگ جگہوں پر لوگوں کو الگ الگ ڈیوٹی دے رکھی تھی. کہیں پر کسی کو گورنر بنایا, کہیں پہ کسی کو گورنر بنایا. اس زمانے کے اندر بنارس کے اندر آپ نے ایک بندے کو گورنر بنایا. بنارس کے اندر ہر جگہ پر آپ کی حکومت تھی, آپ بادشاہ تھے. بنارس کے اندر ایک بدبخت مسلمان تھا, اس کو گورنر بنایا گیا. جب وہ راستے سے جا رہا تھا, ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑی. اپنے غلاموں سے پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک پنڈت کی لڑکی ہے. کہ اس پنڈت کو بلایا جائے. وہ گورنر نے پنڈت کو بلایا کہ تیری بیٹی ہمیں بھاگ گئی ہے, ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ کا مذہب الگ ہے, میرا مذہب الگ ہے. آپ کا مذہب الگ ہے, میرا مذہب الگ ہے. ایک کام کریں, میں یہ رشتہ منظور نہیں کرتا. تو اس بدبخت مسلمان نے کہا کہ اگر رشتہ تجھے منظور نہیں ہے تو پھر ہم تیری بیٹی کو ایسے ہی اٹھا لے جائیں گے. یا تو خوشی خوشی اپنا رشتہ قبول کر لے ہمارا, ورنہ پھر تیار رہنا, ہم فلاں تاریخ کو تیری بیٹی کو اٹھا کر لے آئیں گے. بیچارہ کیا کرتا, گورنر تھا, حکومت مسلمانوں کی تھی, ایک پنڈت تھا, بیچارہ کیا کرتا؟ حیران ہو کر پریشان ہو کر واپس پلٹا. گھر آیا, چہرے پہ مایوسی کے آثار تھے. بیٹی نے جب دیکھا تو پوچھا بابا لگتا ہے کچھ فکر میں ہے, کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی والی بات؟ بابا کچھ تو بتائیں کیا ہوا؟ بیٹی کچھ نہیں ہوا, بیٹی کچھ نہیں ہوا. آخری واقعہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. تھوڑی دیر آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار کہ مسلمان کس طرح جب تک حق پر تھے نا تب تک بادشاہ تھے, آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پنڈت کی بیٹی نے کہا بابا کیا بتائیں, کیا بات ہے بابا, کیوں پریشان ہے؟ وہ باپ لب کسائی کی ہمت نہیں کر رہا. آخر کار باپ نے جب بہت بیٹی نے اصرار کیا نا, تو باپ نے کہا بیٹی وہ ہمارا گورنر ہے نا جو مسلمان, اس نے تمہیں کہیں دیکھ لیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے, اور اگر ہم یہ رشتے سے انکار کرتے ہیں تو پھر وہ تجھے اٹھا کر لے جانے کی دھمکی دے گا. تو پنڈت کی بیٹی نے کہا بابا ایک کام کرے, آپ اس کے پاس 15 یا 20 دن کا ٹائم لے لیں, کہ اتنا ہمیں سوچنے کا ٹائم دے دیں. تو پنڈت نے دوسرے دن اس سے ملاقات کی کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے 20 دن کا. تو اس نے کہا کہ 20 دن کا وقت ہے تیرے پاس, اور 20 دن کے بعد اگر تو نے ہماری بات کو منظور نہیں کیا تو فلاں تاریخ کو تیری بیٹی کو اٹھانے کے لیے میں آؤں گا. واپس پلٹے, کہ بیٹی کیا بات ہے, اب کیا کریں گے؟ کہ آپ کوئی فکر نہ کریں. وہ پنڈت کی بیٹی نے رسپودانہ بچوں والا لڑکوں والا لباس پہنا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر دلی کی طرف سفر روانہ کر دیا. دلی کی طرف آئی, جہاں حضرت اورنگزیب بادشاہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد جب مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے تھے تو سائلوں کی لائن لگتی تھی. سارے سائل اپنے ہاتھ میں اپنی فریاد لے کر کھڑے رہتے, آپ اس کاغذ کو اٹھاتے اور پھر محل میں پہنچنے کے بعد سب کی حاجتوں کو سنتے اور پھر سب کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا. قطاروں میں وہ لڑکی بھی کھڑی تھی. جب اس کی باری آئی نا تو اورنگزیب نے ہاتھ رکھنے سے پہلے کیا کیا, اپنے ہاتھ میں کپڑا رکھا اور پھر وہ کاغذ اٹھایا, اپنی فریاد اٹھائی. تو اس نے کہا بادشاہ آپ نے سب کے ہاتھوں سے جب کپڑا جب چٹھی اٹھائی تو آپ نے اپنے ہاتھ میں کپڑا نہیں لگایا, آج مجھ میں اور ان لوگوں میں اتنا بھید بھاؤ کیوں؟ تو اس وقت اسلام کے وہ عظیم بادشاہ نے کہا تھا بیٹی میرا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر محرم عورت کو ہمارا ہاتھ بھی لگے. یہ اسلام تھا, یہ اسلام تھا. بیٹی بتاؤ کیوں آئی ہو؟ الگ ملاقات ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ. پنڈت کی بیٹی کی ساری بات وہ بادشاہ سنتے ہیں. ساری بات سننے کے بعد کہا بیٹی جاؤ تمہارے باپ کو کہنا کہ فلاں تاریخ کو تمہاری ڈولی کو تیار رکھے. ساری بات سن لی, آخر میں فرمایا بیٹا تمہارے باپ کو کہنا کہ فلاں تاریخ کو تمہاری ڈولی تیار رکھے. وہ گورنر نے تاریخ دی ہے نا, وہ تاریخ کے دن تمہاری ڈولی تیار رکھے. واپس پلٹی, دل میں خیال آیا کہ ایک امید تھی میرے پاس. اب وہ بادشاہ نے بھی یہی کہہ دیا کہ فلاں تاریخ کو تیری ڈولی تیار رکھے, لیکن بیٹی کو راستے میں خیال آیا کہ جتنی دیر میں بادشاہ کے پاس بیٹھی, جتنی دیر میری اور بادشاہ کی ملاقات ہوئی,
ان ملاقات کے اندر، اس گفتگو کے اندر نہ جانے کئی مرتبہ بادشاہ کی زبان سے میرے لیے الفاظ نکلا، بیٹی بیٹی کہا ہے، یقیناً وہ بیٹی کہنے کی لاز ضرور رکھے گا۔ واپس پلٹی، پورا معاملہ باپ کو بتایا۔ جب وقت آیا نا تو وہ گورنر بدبخت بڑا شان و شوکت کے ساتھ، ڈھول نگارے کے ساتھ، بڑی تخت و تاج کے ساتھ پنڈت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ پیسے اڑا رہا ہے جس طرح آج ہماری باراتوں کے اندر بھی پیسے اڑ رہے ہیں۔ وہ کمبخت اتنا بدبخت تھا کہ دین کو بھول بیٹھا تھا۔ اورنگزیب بادشاہ اسی وقت ایک پھٹے پرانے لباس کے اندر، ایک کمبل کے اندر آتے ہیں، ایک مانگنے والے کے لباس میں آ کر ہاتھ دیتے ہیں کہ اے گورنر، آج خوشی کا دن ہے، مجھے بھی کچھ دے دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ پیسے نیچے اٹھے گرے ہوئے اٹھا لے۔ تو وہ فقیر نے کہا کہ میں نیچے گرنے والے اٹھنے والے پیسوں کا کوئی، وہ گرنے والے پیسوں کو اٹھانے والا فقیر نہیں ہوں، تیرے ہاتھ سے چاہیے۔ کہا آج میرے لیے خوشی کا دن ہے، آج میں بہت خوش ہوں، لے یہ ہاتھ سے پیسے دیتا ہوں۔ جیسے ہی گورنر نے ہاتھ سے پیسہ دیا نا، اپنے آپ سے چادر ہٹائی اور اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی چیخیں نکل گئی۔ وہ فقیر وقت کا بادشاہ اورنگزیب خود تھے، اور آپ نے فوراً 2 ہاتھی منگوائے، 2 ہاتھی منگوائے، ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ ایک ہاتھی میں باندھا، اور دوسری ٹانگ اور دوسرا ہاتھ دوسرے ہاتھی میں باندھا، اور دونوں دشاؤں کی طرف دونوں ہاتھی کو دوڑ کر بیچ سے چروا دیا، بیچ سے 2 کٹکے کر دیے، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد آپ پنڈت کے گھر پہنچے۔ پنڈت کے گھر پہنچنے کے بعد آپ نے کہا پنڈت تیرے گھر میں پانی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ پانی پینے کے بعد آپ نے وضو کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں شکرا، کہا کہ تیرے پاس گھر میں کچھ روٹی ہوگی، کہ روٹی بھی ہے۔ فوراً آپ نے اس کے گھر میں روکی سوکی، وقت کا بادشاہ جس نے 52 سال تک 54 سال تک بادشاہی کی ہو، ہندوستان کی پوری ہندوستان کی سلطنت کا مالک ہو، وہ ایک پنڈت کے گھر میں سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، وضو کرنے کے بعد اس پنڈت کو کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اسی گھر کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب بادشاہ جانے لگا تو پنڈت نے سوال کیا، بادشاہ ایک میرا سوال ہے، آخر تم وقت کے بادشاہ ہو، تم نے بے شک میری بیٹی کا انصاف کیا، لیکن تم نے مجھ غریب کے گھر کھانا کھایا، تمہارے یہاں تو ہزاروں دسترخوان لگتے ہیں، اور تم نے یہاں پر پانی پیا، یہ سمجھ میں مجھے نہیں آیا۔ تو اس وقت اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ جس دن تیری بیٹی میرے پاس انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے آئی نا، تیری بیٹی جب روانی ہوئی نا، اس دن سے لے کر آج دن تک میں نے کھانا اور پینا حرام کر دیا تھا، اور یہ عہد کر دیا تھا کہ مولا جب تک اس بیٹی کو انصاف نہ دلاؤ سکوں تب تک میرے لیے کھانا اور پینا حرام ہے۔ اس دن سے لے کر آج دن تک اورنگزیب نے کوئی کھانا نہیں کھایا، کوئی پانی کا قطرہ نہیں پیا ہے، اس لیے میں نے تیرے گھر آج پانی پیا، اور میں نے یہ شکرانہ 2 رکعت نماز ادا اس لیے کی ہے کہ میرے مولا نے مجھے یہ انصاف کرنے کے مجھے ہمت دی، اور میرے ہاتھ نہیں کانپے، کہیں میرے ہاتھ کانپتے کہ یہ میرا مسلمان تھا، یہ میرا گورنر تھا۔ اللہ پاک نے مجھے اتنی ہمت دی اور اتنی توجہ دی کہ میں نے تیری بیٹی کو انصاف کیا۔ اس وقت اس پنڈت نے کہا تھا کہ اے بادشاہ اب میری بھی ایک بات رکھ لے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ جس گھر کے اندر تو نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے نا، وہ گھر میں قیامت تک کے یہ اللہ کے گھر کے لیے سپرد کرتا ہوں، اسے مسجد بنا دیا جائے، اور وہی پنڈت کی دی ہوئی مکان کے اندر اورنگزیب کے اندر مسجد تعمیر کروائی۔ آج بھی جاؤ آپ، وہ مسجد وہاں پہ موجود ہے، کہ جو پنڈت نے جو زمین دی تھی اس پر آج بھی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں کے کردار تھے ہمارے، یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے، لیکن افسوس کہ ہم نام کے مسلمان رہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل، زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں وہی عروج عطا فرمائے، چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں وہی کامیابی عطا فرمائے، ورنہ آپ مغل سلطنت کی ہسٹری پڑھیں۔ مغل سلطنت کا آخری بادشاہ کون تھا؟ آخری بادشاہ، صرف ایک نقطہ دے رہا ہوں، کوئی واقعہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرتا ہوں۔ مغل سلطنت کا آخری بادشاہ تھا جس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر یہ کون تھا؟ جس کے صبح کے ناشتے میں 300 ڈشیں ہوا کرتی تھی،
300 ڈشیں ہوا کرتی تھی، صبح کے ناشتے میں 300 ڈشوں سے ناشتہ کرتا۔ ایک وقت کیا آیا کہ جب انگریزوں نے قید خانے میں قید کر دیا اور جب کورٹ کے اندر انہیں پیش کیا گیا، بادشاہ اشارے الگ کر رہا تھا، زبان سے باتیں الگ کر رہا تھا۔ مورخین لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آخر یہ زبان سے الگ اشارے ہو رہے تھے، ہاتھ سے الگ اشارے ہو رہے تھے، اس لیے ہو رہے تھے کہ وہ 300 ڈشوں سے ناشتہ کرنے والا بادشاہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ کیوں حال ہوا؟ جب تک مسلمانوں کی ذات مسلح پہ تھی نا، اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی۔ جب تک مسلمانوں کی ذات مسلح پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے تخت و تاج عطا فرمایا۔ جب تک مسلمانوں کی ذاتیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرتی تھی، اللہ پاک نے مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی۔ اور جب سے مسلمانوں کی ذاتیں مسلح کی بجائے مجروں میں گزرنے لگی، اللہ پاک نے در در کی ٹھوکریں کھانے والا بنا دیا۔ جب بہادر شاہ ظفر نے مسلح کا چھوڑ کر جب مجروں پہ راتیں گزارنے لگی، اللہ پاک نے یہ وقت دکھایا۔ اور اس دن سے لے کر اورنگزیب کی اور اس دن سے لے کر مغل سلطنت کی خان جو بادشاہی تھی تہس نہس ہو گئی۔ آج بھی مغل سلطنت کی وارث موجود ہے، کسی کی یہاں نوکریاں کرتے ہیں، کسی کے یہاں برتن دھو رہے ہیں، آج بھی ان کی اولاد کا یہ حال ہے۔ کب؟ جب مسلمان حق پہ نہ رہا، مسلمانوں نے حق چھوڑا، مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑا، مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنے فرمان کے پیچھے بھیج پھینکا۔ جب اس قوم نے نبی اور اللہ کے فرمان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہے نا، کہیں نہ کہیں یہ قوم غرق ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پھر سے کامیابی عطا فرمائے، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پھر سے عروج عطا فرمائے، چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں پھر سے بلندیاں عطا فرمائے، تو ابھی بھی وقت ہے، سارے برے کاموں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور رب کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ قسم خدا کی، تمہارا جینا بھی کامیاب والا ہو جائے گا، تمہارا مرنا بھی کامیاب والا ہو جائے گا۔ سوچ بدلو۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ وسیدنا و نبینا و سفینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والا تو یہ مولانا صاحب کے دے دوں، کنی کے موقع دے دوں۔ آخری دو شعر پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ سوچ بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر بدلو، نظارے بدلنے کی ضرورت نہیں۔ سوچ بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر بدلو، نظارے بدل جائیں گے، کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں، دشائیں بدلو تو کنارے بدل جائیں گے۔ اور میں نے کئی انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ کوئی حالات نہیں سمجھتا تو کوئی جذبات نہیں سمجھتا۔